A few minutes later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक खसूसी पैगाम लाए हैं उन लोगों के लिए जो इस चैनल पे नए आने वाले हैं और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं जो हमारा चैनल देखते हैं। एक खसूसी पैगाम है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी रहनुमाई हो। मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ ये कि हमारे माशरे में ऐसे भी कुछ मदारी टाइप लोग होते हैं कि जिनको अगर ज़्यादा इज़्ज़त दे दी जाए, उनके साथ ज़मीन पे बैठ के रोटी खा ली जाए, उनका दुख अपना दुख समझ लिया जाए, तो बाज़ चंद लोग उनके सरों पे बैठना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर एक आदमी आपसे हंस के मजाक के तौर पे बैठ के बात कर लेता है, आपका दुख सुन लेता है, तो आप कभी भी उसके सर पे चढ़ के ना बैठ जाएं, उससे उसको एक हल्का ना समझें। समझ रहे हैं बात को? कभी भी ये ना समझे कि यार शायद ये इसके पास ये फ्री है या इसके पास टाइम होता है, ये रिप्ले करता है। मैं समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक आदमी मेरे पास आया, उसने अपना मसला बयान किया। शाह साहब, मेरी बीवी का मसला है, 4 साल से अपने घर गई हुई है, बच्चे लेके गई हुई है, यानी कि 4-5 सालों से अपने बूढ़े वालिदैन के साथ रह रहे हैं। मैंने उसका दुख सुना। मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, मुझ में उम्र में बड़ा है, लगा लें कोई 55-50 साल उम्र होगी, बाबा जी है समझ लें, इतना भी बाबा जी नहीं। तो मैंने उसका दुख सुना तो कहता मैं आपकी वीडियो लाइक करता हूँ, आप बहुत, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। पहले कहता कि आप फ़ौरन जवाब आपने दिया है, आप मुझसे इतनी देर बात करते हैं, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वरना आज के दौर में तो कोई किसी को अपना वक़्त भी नहीं देते। तो मैंने कहा आप मेरे भाई हैं, आप परेशान ना हो, ठीक है जी। यानी कि उसका दुख सुख में साफ सी बात है, जब जिसकी बीवी बच्चे उससे छिन जाएं तो यकीनन इंसान का जो औरतों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी कि दुनिया की जीनत है ना औरत बच्चे, तो वो यकीनन उसके दूर हो जाने पे वो दिमागी तौर पे यानी कि थोड़े से मफलूज हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ उसके साथ हुआ था। फिर कुछ अर्स मैंने उसको, जब भी उसको मेरी ज़रूरत पड़ी, मैंने उसको टाइम दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुरीद है अपना। दुख दर्द में हमेशा पीरो मुर्शिद वो होते हैं जो सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुसी हुण पीरां दे सिरां दे उत्ते पैर रख दिओ। ऐसे भी पाकिस्तान में मदारी लोग मौजूद हैं। लो जी, फिर उसने जिक्र किया, शाह साहब मैं ये चाहता हूँ, एक मेरा नुकसान हो चुका है, मैंने किसी पे पार्टनरशिप पे काम किया है, मुझे 11,000 दिरहम का टीका लगा दिया था, उसने खाना काबा पे हाथ रखा था। मैंने कहा ठीक है। उसके जो अंदर की जो बात थी ना, वो लेट निकल के आ रही थी। फिर उसने कहा शाह साहब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, शाह साहब मेरे पास कुछ इतनी अमाउंट है, शाह साहब बेशक मैं आपको पैसे दे देता हूँ, चलो मिलजुल के कोई काम कर लेते हैं, कोई भी कारोबार, जैसे कुछ खाने पीने का जैसे होता है। तो दोस्तों वो जो रकम थी मेरी नज़र में तो कोई लगा लो कि 7-8 रुपए थी, लेकिन उसके लिए पूरी जिंदगी की मेहनत थी। अब देखें, मेरा दिल भी देखें कि मेरी भी अंदर फीलिंग्स चेक करें अपने मुरीदों के लिए। मेरे जो चाहने वाले लोग हैं उनका दुख को मैं अपना दुख समझता हूँ। मैंने कहा, फिर मैंने उसको मशवरा दिया। मैंने कहा देखो, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं इसके साथ काम शुरू करता हूँ, यार कल को कारोबार जो भी करो तो यकीनन वो फौरन नहीं चलता, पैसा डूब भी सकता है। मैंने कहा इसको तो अटैक आ जाना है, चलो हमारा जैसा आदमी तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये तो पहले इसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है जी। तो मैंने उसको मशवरा दिया, मैंने कहा भाई आप इन पैसों को किसी के साथ पार्टनरशिप ना करना। आजकल लोग बड़ा फ्रॉड करते हैं, एतबार जमाते हैं, कुरान पे हाथ रखते हैं, कस्में खाते हैं। मैंने कहा भाई आप कारोबार मेरे साथ ना करो, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आपकी मुझे मुझे आपकी मतलब कि मुझे पूरी हमदर्दी है आपके साथ। लो जी, अब हमने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। फिर चंद रोज़ गुजरते हैं, फिर अब उसका अब रवैया चेक करें उस इंसान का, क्या उसको ब्रेन हेमरेज है या वो पागल है? भाई एक इंसान कुर्सी से उठ के तुम्हारे साथ जमीन पे बैठ गया है, किस लिए बैठ गया? क्या वो वेला है?
اگر دو چار کسی سے ہم ہنس کے بات کر لیتے ہیں، ویڈیوز کے اندر آپ نے مجھے دیکھا ہوگا میں تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ فرینک ہو جاتا ہوں تاکہ یار کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. اب مجھے کہتا ہے شاہ جی آپ فرینچائز رکھ لیں، آپ بڑے بڑے بال رکھ لیں، مریض زیادہ آئیں گے، آپ کی زیادہ انکم ہوگی، آپ پھر صحیح بابا جی لگیں گے. میں نے جب اس کے یہ کچھ ٹیکسٹنگ کیا کہتے ہیں میں نے پڑھی تو میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. میں نے کہا بھائی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. پھر ہنسنے لگ گیا. آپ ویڈیوز میں کبھی پھول چلا رہے ہیں، کبھی اگربتیاں چلا رہے ہیں، کبھی آپ کیا چلا رہے ہیں، آپ کبھی ہنس رہے ہیں ویڈیوز کے اندر، کبھی آپ یہ حرکت کر رہے ہیں، کبھی آپ. میرا دماغ شارٹ ہوا. پھر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا، میں نے کہا پاک پروردگار بے شک تو جس کو جس حالت میں رکھتا ہے تو بالکل صحیح رکھتا ہے. پھر مجھے سمجھ آئی وہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں. جتنے بھی نامور جو لوگ ہیں جن کے پاس اسکالرشپس ہیں، جو دین آپ کو پھیلاتے ہیں، آپ کبھی ان سے بات تک نہیں کر سکتے. آپ کبھی ان کے نمبر بھی اگر حاصل کر لیں، آپ ان کو میسج کریں، آپ کو جواب تک نہیں دیں گے. وہ ٹھیک کرتے ہیں لوگ. ایک چیز مفت میں مل جائے نا اس کی قدر نہیں ہے. میں نے یہ بات دیکھی. اب ایک میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جو بھی کوئی میرے پاس کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں کتنا بھی بیزی بیٹھا ہوں میں اس کو جواب دیتا ہوں، ریپلے دیتا ہوں. یار کوئی پریشان ہو سکتا ہے. لیکن اس پکھنڈی لوگوں کی وجہ سے میں نے آج اس کا رویہ چیک کیا. میں نے کہا اس پہ ایک ویڈیو بنانی چاہیے. اور جو نئے چینل جو لوگ میرا جوائن کر رہے ہیں اور جو پرانے لوگ جو مجھے جانتے ہیں، بھائی ایک آدمی آپ کے ساتھ اگر پیار ہنس کے بات کر لیتا اس کو بے وقوف نہیں سمجھا جاتا. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. میں نے کہا کیسی گندی عوام ہے یہ. چند کیڑے مکوڑے ادھر موجود ہیں. اسی طرح ایک واقعہ میں نے پڑھا. آپ کا سلم جنگل کا دورہ کرنے کے لیے جنگل سے گزر رہے تھے. صحابہ کرام ساتھ تھے، مولا علی علیہ السلام ساتھ تھے. تو رستے میں دیکھا ایک ندی آتی ہے جس میں چند بچے نہا رہے تھے. تو ایک بچہ تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھیں اللہ کی طرف سے، لیکن وہ سائڈ پہ ہو کے وہ دیکھ رہا تھا ان بچوں کو تاکہ میں اس میں نہا سکوں، کاش میری ٹانگیں ہوتی. اب یہ منظر جب صحابہ کرام نے دیکھا، آپ کا سلم نے دیکھا، تو صحابہ کرام نے آپ کا سلم سے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، اس کا کیا ایسا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی بچوں کو ٹانگیں دی ہیں لیکن اس کو نہیں دی. اس کا دل لرچا رہا ہے کہ یہ باقی بچوں کے ساتھ نہائے. تو مولا علی علیہ السلام نے کہا اس کی وجہ ہم تمہیں بتا ہی دیتے ہیں. ابھی دیکھو کمال. مولا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی اور فوراً میں یکدم اس لڑکے کی ٹانگیں لگ گئیں. سبحان اللہ. اور جیسے اس کی ٹانگیں لگیں، اب اس لڑکے نے پانی میں ندی میں چھلانگ لگائی اور باقی بچوں کو ڈبونے لگا پانی میں. جب یہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا اللہ اکبر. پھر آپ کا سلام نے فرمایا دیکھا اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. کوئی غریب ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اپائج ہے، اللہ جس کو جس حالت میں رکھتا ہے میرے تمام پاکستانیوں دیکھنے والوں وہ بالکل صحیح رکھتا ہے. یہ بات میں نے صحیح مجھے آج سمجھ آئی ہے. ہم اپنے نظریے سے چیک کر رہے ہوتے ہیں یار یہ کتنا غریب ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. اندر کی حقیقت اللہ جانتا ہے کہ دلوں کا حال کیا ہے. اسی طریقے سے اس مثال سے نئے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے اس ویڈیو میں. میرے جتنے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، بھائی اگر آپ مجھ پہ واٹس ایپ پہ مجھے میسج کرتے ہیں، میں آپ سے گپ شپ کرتا ہوں، کبھی بھی میرے بھائی میری کچھ ریڈ لائن ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. اگر میں چاہتا اس کی بندے کی رقم کھا سکتا تھا یا نہیں کھا سکتا، میں چاہتا اس کو لوٹ لیتا ہے. لیکن میں نے کہا نہیں یار، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کو سن کے، مجھے برا محسوس ہوا ہے. میں نے کہا یار میں لوگوں کا دکھ اپنا دکھ سمجھتا ہوں. پھر ایک جاننے والے کو جب میں نے یہ بات بتائی اس کی ریکارڈنگ سنواتا ہوں. وہ میری دل و جان سے ایسے مرید اور بھی ہیں. ایک مرید کی میں آپ کو ریکارڈنگ سنواتا ہوں، اس نے کیا جواب دیا اس آدمی کو، وہ سنیے. جی یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری ہے کہ دیکھیں شاہ جی جو ہے ان کو میں بھی سن رہا ہوں، کافی ٹائم سے ان کو دیکھ رہا ہوں.
اور ان میں کوئی غرور تکبر نہیں ہے. اب کوئی شخص کوئی اٹھ کے آ جائے منہ اٹھا کے 2 دن بات کر لے تو پھر اس کو یہ حق نہیں پوچھتا کہ اس کے ساتھ اس طریقے سے بات کرنے لگ جائے کہ تو بھائی فرینچ رکھ لے، مولوی بن جا، لوگ آپ کو سنیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. بھائی بات یہ ہوتی ہے عزت کی. عزت دو گے تو عزت لو گے. ٹھیک ہے. شاہ جی جس مقام پہ ہے نا وہ اللہ جانتا ہے. وہ اگر ہم جیسوں سے بات کر لیتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے. انہوں نے میرے ساتھ، میں بھی ان سے بات کرتا ہوں، انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا. کچھ اس طرح کا کوئی ان میں نہیں ہے کہ میرے بھائی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، میں بڑا پیر ہوں، یہ وہ نہیں. ان میں یہ بات نہیں. اب میں اگر ان کے ساتھ بات کرتا ہوں تو عزت کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کہیں کہ ویڈیو میں کارٹون لگا رہے، پھول لگاتا ہے، یہ کر وہ کر. بھائی شرم آنی چاہیے آپ کو. یہ آپ نے بات کی ہے شاہ صاحب کو، آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ جو مداری ہے نا، مداری، یہ مداریوں کو جا کے بات کیا کریں. شاہ صاحب اس طرح کے کوئی پیر نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے بھائی یوٹیوب پہ بیٹھ کے بس باتیں کریں. یہ کام کرتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں. ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نا یہ کیا چیز ہے. کسی کو رائٹ نہیں پوچھتا. کوئی بھی اگر کوئی شخص غلط ہے جو بھی ہے، کسی کو رائٹ نہیں پوچھتا کہ اس کی ذاتیات پہ کوئی بات کرے. اپنا کام کراؤ، دعا سلام کرو. ہاں یہ کیا بات ہوئی آگے اس کو کہو جی فرینچ رکھ لے، مولوی بن جا، تو یہ کر وہ کر. کچھ شرم حیا ہوتی ہے. اگر وہ بندہ آپ کو عزت دے رہا ہے، کوئی آپ سے بات کر لیتا ہے تو اس کا پھر مان رکھنا چاہیے. غیرت مند بندے کی نشانی ہے یہ. یہ تو ان کا، میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا اخلاق ہے. سید ہے، سید خون ہے ان کا. ہم جیسوں سے بات کر لیتے ہیں، ورنہ جو فراڈی ڈونگی بیٹھے ہوئے ہیں آپ جیسے کو چونا لگاتے ہیں، بعد میں پھر آپ روتے ہیں، آپ کو رپلائی بھی نہیں کرتے. آپ کو شکر مند ہونا چاہیے کہ شاہ صاحب جو ہے ہمیں میسج کا رپلائی ہمارا دے دیتے ہیں. فوراً جب میسج کرو یہ ہمارا رپلائی دیتے ہیں. آج کل ڈونگی جو ہیں پیسے کھا کے لوگوں کے جب بھاگ جاتے ہیں پھر لوگ رو رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ آپ سے نا 2-4 باتیں کر لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سر پہ چڑھ جائیں. تو مہربانی کیا کریں، اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں، دوسرے بندے کا بھی ٹائم ضائع نہ کریں. کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوتا. اب میں نے جو ریکارڈنگ بھیجی ہے اس بابے کو، جو مطلب کہ ہمیں شاید ایک عام انسان سمجھ رہا ہے کہ جس نے ہنس کے بات کر لی، اب میں نے اس کو ریکارڈنگ جو بھیجی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. میرے بھائی بات سنو کان کھول کے. آپ آئے تھے کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، میں بہت پریشان ہوں. میں نے آپ کا دکھ سن کے آپ کو ٹائم دیا تاکہ آپ انزائٹی کے مسئلے سے باہر آئیں. اپنی کرسی چھوڑ کے، اپنا مقام چھوڑ کے زمین پہ آپ کے ساتھ بیٹھا اور آپ کی بھاشا میں بات کرتا رہا، فن کے طور پہ بات کرتا رہا تاکہ آپ کا دل بہلایا جا سکے. ایسا ہی ہے، کیونکہ ہماری ذات سید ہے، ہمارے رسول ہے. ہم نے کبھی کسی کو حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھا. لیکن آپ کا یہ آج رویہ دیکھ کے مجھے بڑا حیرت ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہے. ہم ویلے ہیں، ہم فضول ہیں. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں فرینچ رکھ لیں، آپ بڑے بار رکھ لیں، لوگ زیادہ آئیں گے. شرم نہیں آتی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے؟ آپ کو تو سوچنا چاہیے تھا یار میں کس بندے کے سامنے یہ بات الفاظ استعمال کر رہا ہوں. آپ کو کوئی اس میں شعور نہیں ہے. وہ لوگ ٹھیک کرتے ہیں آپ لوگوں کا پیسہ کھا کے، آپ کو ٹائم بھی نہیں دیتے اور آپ کو بلاک مار جاتے ہیں. یہ کتنی غلط بات کی آپ نے. کسی کے ساتھ ایسے بات کرنی چاہیے؟ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کے. پھر اوپر سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی میں نے کیا کیا. آپ کو نہیں پتا آپ کیا لکھ رہے ہیں. آپ کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، کون سی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے آپ کے سامنے. اگر ہم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہیں. نیکسٹ ٹائم بندہ دیکھ کے بات کرنا آئندہ بات، خبردار. اور اس کی سزا آپ کو ملے گی اور میں خود دوں گا آپ کو سزا اس کی، تاکہ زندگی بھر میں ایسا دوبارہ کوئی بھی ایسی شخصیت جو لوگوں کو اپنا دکھ سمجھتی ہو اور اس کو اس کے سر پہ نہیں بیٹھ جاتے. آپ فرینچ رکھ لیں، آپ یہ رکھ لیں، کوئی شعور نہیں. ایسی گفت. اس دن میں نے آپ کے والد صاحب کے پوچھا کہ اس دن کی پینشن کتنی ہے، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ بات بھی ہماری اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ ہم نے آج تک پینشن کے بارے میں پوچھا ہو. کیوں؟ وہ تیرا باپ ہے اس وجہ سے ہیں؟ آپ کے باپ سے بھی بڑا مقام رکھتا ہوں، پتہ ہے آپ کو اس بات کا. جس حالت میں ہو ٹھیک بیٹھے ہو.
اور اسی حالت میں ہی تم اب رہو گے. اسی حالت میں ہی تم رہو گے. میرے تمام دیکھنے والوں، آپ نے ریکارڈنگ سنی ہے اور اچھے طریقے سے سمجھ بھی گئے ہوں گے. اب اس کو سزا میں خود دوں گا اللہ کے حکم سے. اختیارات ہیں، سزا اس کو روحانی طریقے سے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ سزا کچھ مہینوں تک محدود رہے گی. اس کے بعد وہ رجت ہٹا دی جائے گی. اس لیے سزا دی جائے گی کیونکہ جب بھی کوئی آپ سے انسان ٹائم دے، آپ کو آپ کا دکھ اپنا دکھ سمجھے اور اس کو الٹی سیدھی باتیں کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا نتیجہ ہم آپ کو دکھائیں گے. علم چلتا ہے میرے بھائی، آپ کا فوٹو ہے پڑا میرے پاس، آپ کا نام بھی جانتا ہوں. اسی طریقے سے اب آپ کو بتائیں گے کہ جنات کیا ہوتی ہے اور کس طرح کام کرتی ہے. بچوں چار کل پڑھو بیٹھ کے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ بھی سخت ناراض ہوتا ہے اس بندے پہ کہ جو یہ قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. جب آپ کا سلم کے ہاں کوئی لوگ آتے تو لوگ باتیں کرنے لگ جاتے، تو پھر وہی نازل ہوئی. وہی میں کہا گیا لوگوں کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں مطلب وہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، وہ مطلب کہ فضول نہ بیٹھا کریں، اپنا کام کے سلسلے میں آئیں اور واپس چلے جایا کریں، ان سے باتیں نہ کرنے لگ جایا کریں. اسی طریقے لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، ان کو ایک عام انسان سمجھتے تھے. میرے تمام جو لوگ سن رہے ہیں، اگر ہم آپ سے کوئی ہنس کے بات کرتے ہیں، آپ سو اپنا سمجھ کے بات کرتے ہیں تاکہ یار اگلے بندے کی پریشانی ہماری پریشانی، تو آپ کس طرح میرے سے اس لیول پہ بات کر رہے ہیں؟ آپ فرینچ رکھ لیں، آپ بڑے بال رکھ لیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں. خبردار، جو نئے لوگ جو آئیں گے اور جو پرانے لوگ بھی مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، مذاق ایک لمٹ تک ہوتا ہے. اگر ہم آپ سے ویڈیوز میں ہنس کے کچھ کہہ دیتے ہیں، کچھ مذاق کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا آدمی ویلا بیٹھا ہوا ہے. مطاعت رہیے، میرے تمام لوگوں سے گزارش ہے. ہم ایسے لوگوں کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے. اس قسم کے میرے پاس لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت آتے ہیں ایسے لوگ، لیکن ان کو یہی سمجھانا ہے کہ بھائی ہمیشہ جس کو آپ پیر و مرشد اپنا بناتے ہیں ان کا احترام کریں، ان سے کچھ سیکھا کریں. مجھے کہتے ہیں آپ کہ فرینچ رکھ لیں، بڑے بال رکھ لیں، پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کر لے. مداری، سر پہ تیرے بال نہیں ہیں، بیوی تیری گھر نہیں ہے، وہ تجھے چھوڑ گئی اور تو مجھے سمجھاتا ہے؟ کون ہے تو؟ کیا حیثیت ہے تیری؟ خبردار، میں کسی کے گھر سے لے کے نہیں کھاتا، محنت کرتا ہوں اور وہ تجھے رزلٹ مل جائے گا کل پرسوں تک، اور پھر تجھے بھوگنی ہوں گی وہ چیزیں. پھر جس بڑے سے بڑے عالم دین کے پاس چلا جائیں علاج کے لیے، اس کو توڑ کے دکھا دے، یہ مونچھیں منوا دوں گا میں اس دن اپنی، تاکہ پتہ لگے کہ عامل سے جب پنگا لیا جائے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے. پورے سنسار یہ جان لے یہ بات. مجھے اس سے بہت زیادہ غصہ آیا اس کی حرکت دیکھ کے. میں یہاں پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے اسی کام سے پیسہ کمانا ہے اور میرے پاس ذریعہ نہیں ہے پیسوں کی انکم کرنے کے. مجھے کہتا ہے تو کہ بڑے بال رکھ لو، آپ فرینچ رکھ لو. آپ شرم آنی چاہیے، سر پہ تیرے بال نہیں ہیں. بہت تم نے غلط حرکت کی ہے. میری جگہ کوئی اور انسان ہوتا نا، تیرے 7-8 لاکھ روپے تیرا لے کے بھاگ چکا ہوتا، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں. مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، میں ان میں سے نہیں ہوں. میں لوگوں کا دکھ اپنا دکھ سمجھتا ہوں، اور ان میں سے چند گھٹیا قسم کے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ شاید اس کے پاس یہ ویلا ہے، شاید یہ وہ ہے، ہلکا لیتے ہیں اپنی. میں تو حیران ہو گیا ان کی حرکتیں دیکھ کے. یار ایسے بھی پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا علاج اب میں خود کروں گا، بالکل کروں گا. یہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، بالکل علاج ہے. اس لیے میرے تمام آڈینس سے گزارش ہے، جس کو میرا چینل دیکھنا ہے دیکھے، جس کو نہیں دیکھنا آؤٹ ہو جائے بے شک. میں یہاں ویوز کے لیے نہیں آتا. ہمیشہ ایک ریالٹی، جو لوگ میری عزت کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہمیں. میرے کئی ایسے اچھے مرید ہیں جو مجھے دل سے عزت دیتے ہیں. ہم ان سے ہنس کے بات کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے شاہ صاحب ان کا انداز ایسا ہے، سید ہے نا، مسکرا کے بات کرتے ہیں.
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ नहीं खोलती। मुर्शिद का प्यो से भी बड़ा मकाम होता है। जाहिलो, पूछो किसी से जाके मुर्शिद कौन होते हैं जो आपको रस्तों पे चलाते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, लेकिन अब मैं इस शख्स को क्या बोलूं। मैं चाहता इसका मैं फोटो भी दिखा सकता हूं आपको, लेकिन मैंने कहा नहीं छोड़ो बस। लेकिन एक मैंने शॉर्टकट में बात, वो आदमी मुझे सुन रहा होगा, उस तक ये बात पहुंच गई होगी। आपने बहुत गलत काम किया है, आपको ये इख्तियार नहीं है। क्या मैंने कभी आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन किया, आपकी फैमिली के ऊपर ऑब्जेक्शन किया? इस तरह कभी भी ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए। मैं लोगों का दुख अपना दुख लेता हूं। यार अगला परेशान है, फौरन जवाब दो उसको। और वो जो लोग बैठे हुए हैं जो ऑडियो में बनाते, अपना चेहरा नहीं दिखाते, लाखों रुपए वसूल करके भाग जाते हैं आप लोगों से, वो इसका मतलब है ठीक करते हैं। आपको रिप्लाई भी नहीं करते, पैसा भी ले लेते हैं अगले, वो ठीक करते हैं। ये नहीं कि इसका मतलब ये इस अवाम की जितनी खाल जो ज्यादा उतारेगा, लोग कहेंगे यही अच्छा है। हाँ, लोग कहेंगे यही अच्छा है। अच्छे लोगों की कदर किया करो। हम जैसे लोग दोबारा नहीं आएंगे इधर। हमने हमेशा लोगों का फायदा सोचा है। आपका दुख अपना दुख लिया है और आप ऐसे करते हो लोगों के साथ। इसलिए यहां मुल्क में कोई कारोबार नहीं करता। लोग वो चले जाते हैं, लोग इधर से, वो कहते हैं यार कैसे लोग हैं इधर। पीरो मुर्शिद बनाया तो उनकी इज्जत करना सीखिए। अगर पीरो मुर्शिद मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप उसको होला ले रहे हैं, हल्का ले रहे हैं कि बस एवें ही है। एवें नहीं है पुत्र। ये अखा इंज नहीं असी दित्तियां इस कम्मै च, वेले बह के नहीं इत्थे रोटियां खादियां, मेहनतां कीतियां ने। ये तेनू लग जाएगा पता, तेनू पता लग जाएगा कि फिर क्या ताकत होती है आमलों के पास। जा तोड़ करवा आप जाके। हम जो तोड़ करेगा वो भी फंसेगा इसके साथ। माफी मांग और अल्लाह से भी माफी मांग, तौबा कर कि अगली बार किसी को भी ऐसे, मैं क्या मेरी जगह कोई भी हो, जो लोग इल्म जानते हैं, शऊर रखते हैं, उनके साथ तहजीब के दायरे में बात कीजिए। अच्छा दोस्तों, मैं जाना चाहूंगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगली बार मैं फिर यही कम रिप्ले करूंगा और मुख्तसर सी बात करूंगा, आपसे फालतू बात नहीं करूंगा। वीडियोस मैं बनाता हूं, उसमें एक मैं फन भी देता हूं आप लोगों को। चलो यार, जो बंदा परेशान हो, थोड़े इसके चेहरे पे स्माइल है। एक इंसान आपका अच्छा सोचता है, आप समझते हो शायद ये बेवकूफ है, वो सही है। लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, सीरियस होके बैठते हैं, उल्टी सीधी हरकतें नहीं करके दिखाते आपको। वो सही बाद में चूना आपको फेरते हैं, रंबा रखते हैं ना पीछे, फिर आप बिल्कुल सही कर, फिर आप ठीक होते हैं। हाँ, ये बंदा सही है। कदर किया करो। हम उनमें से नहीं है कि दाढ़ी रखी रख उन्नू कट्टी रख। साडा वो काम नहीं है, बाहरों दाढ़ी ते अंदरों झाड़ी। मेरा वो काम नहीं है। मैंने हमेशा दिल से रिश्ता निभाया है, दिल से लोगों की मदद की है। जो काम नहीं हो सकता इनकार कर देता हूँ, यार ये हमारे इख्तियार में नहीं है। लाखों रुपए लोग मुझे देने के लिए तैयार हैं। अब आज भाई 15 लाख लीजिए, अब आज भी 10 लाख दीजिए, परी ट्रांसफर कर दीजिए, जिन ट्रांसफर कर दीजिए, अभी लीजिए, अभी कैश देते हैं, एडवांस कैश लीजिए। लेकिन हम जो काम नहीं कर सकते हम इनकार करते हैं। यार नहीं, हमारा ये काम नहीं है, ये चीजें नहीं हो सकती। हम क्यों किसी को धोखा दें। खबरदार किसी ने मुझसे इस किस्म की बात की तो। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जो नए जो लोग आएंगे, मेरे भाई मुतात रहिएगा, शऊर से बात कीजिएगा, अदब के दायरे में। और फालतू आइंदा बाद किसी से फालतू मैंने बात नहीं करनी। मुझे बड़ा दुख है इस चीज का, कैसे शैतान लोग भी इधर मौजूद हैं। और तुमने अकेला ही रहना है, टेंशन ना ले। तेरी बीवी बच्चे जिंदगी भर नहीं आएंगे, ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। तू जो मर्जी जोर लगा, अब तेरी सजा यही होगी। अब ना तेरी बीवी आएगी घर, ना तेरे बच्चे आएंगे। जिन्नात उनको वहां से फेंकेगी, तेरे ज़हनो गुमान पे भी ना होगा। फिर तू रोई बैठ के, मातम करी घर में बैठ के ना, अपने गांजे पे मातम करी। इधर तूने हमारे दिल को तकलीफ पहुंचाई है, हमारी तौहीन की है तूने। माफी मांग, गिड़गिड़ा माफी मांग। क्यों तूने ऐसी हरकत की? हम बर्दाश्त नहीं करते ये चीजें। मैंने मैंने हर लिहाज से मैंने फायदा सोचा। मैंने कहा यार दुख एक दिल में दुख लिए घूम रहा है एक इंसान, यार इसका दुख मेरा दुख है। और आगे से
इंसान यार ये रिजल्ट दे मेरे दो जो लोग मुझे देख रहे, दुख नहीं होता बंदे को, गुस्सा नहीं आता? आप मेरी जगह होते तो क्या करते? यकीनन दुख आता है। जिसको आप टाइम दो, जिन लोगों को, जिनको अहमियत दो, जिन लोगों को, और वही बाद में वड़ना शुरू हो जाए, बड़ा दुख होता है। यार इसने हमें वेला समझ ली है, इसने हमें हल्का समझ ली है। हम कुर्सियां छोड़ के जमीनों पे बैठ जाते हैं गरीबों के साथ। चल यार कोई गल नहीं है, केड़ी गल है? मेरे आप का सल्लम की हदीसें भरी पड़ी हैं। आप का सल्लम मुस्कुराने वाले, प्यार से बात करने वाले, ये सरकार से तो मैंने सीखा है। मैंने सरकार को मुंह दिखाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सर पे बैठ जाएं आके और मुझे ही मारने लग जाएं। ये चंद लोगों की बात कर रहा हूं, उनके लिए पैगाम है इस वीडियो में। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम में कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, ये खास तौर पे ये बंदा। दुआ में यार कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। देखते रहिए तस्माती खजाना। अल्लाह हाफिज़।